بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آخری 10 صورتیں مکمل کر لی ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم اسی طرح ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے پیچھے کی طرف چلیں گے، یعنی آج سورۃ الہمازہ پڑھیں گے، پھر سورۃ العصر، اسی طرح ہم انشاءاللہ تمام پارہ کمپلیٹ کریں گے اللہ نے اگر چاہا تو۔ اس کے علاوہ اگر آپ بڑی صورتیں پہلے سیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح ریگولرز پڑھی جاتی ہیں تلاوت کے لیے، جو لوگ معمول کے مطابق پڑھتے ہیں، سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن، سورۃ المزمل یا سورۃ الملک، سورۃ الکہف، بڑی صورتیں، اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے الگ سیریز بھی شروع کر دی ہے۔ اس سیریز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں باقاعدگی سے کلاسز اپلوڈ کی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہر صورت کو انشاءاللہ اسی طرح حرف بحرف سکھایا جائے گا، وہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ اسے جوائن کرنا چاہیں تو آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کو شروع سے ترجمے سے بھی سیکھتے چلے جائیں گے اس چینل پر، اور دوسرے چینل پر آپ قرآن کے مخصوص صورتیں جو روزانہ پڑھی جا رہی ہیں ان کا بھی ترجمہ آسانی سے سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل، ویل ہلاکت ہے، کلی واسطے ہر ایک کے لیے، لکلی یہ کل سے نکلا ہے، کل تعداد ہم کہتے ہیں کل میزان، تو یہ اسی سے ہے۔ ہمازتن عیب لگانے والے، لمازتن غیبت کرنے والے، یہ دو لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ باقی یہ عرب میں آج بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہتے ہیں کہ ویلکم، یعنی ہلاک ہو جو تم، تو ویل کہتے ہیں ہلاکت کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ویل لکل، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے، کس کے لیے؟ ہمازتن عیب لگانے والا، لمازتن غیبت کرنے والے، عیب جو تانا زنی کرنے والا، کسی کے عیب نکالنے والا، لمزہ غیبت کرنے والے۔ تو ان دو لفظوں کو آپ یاد کریں، باقی انشاءاللہ بہت ایزی ہیں، آسان ہے، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ آگے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو الذی کا مطلب آئے گا وہ جس نے جمع کیا، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جمع کیا، مالا، مال کو، جمع بھی اردو میں استعمال ہو رہا ہے، مال بھی اردو میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو الذی وہ شخص، جمع جس نے جمع کیا، مالہ اپنے مال کو، وعدد اور اس نے گن کر رکھا اسے۔ عدد اعداد و شمار سے ہے، کتنے عدد چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 5 عدد یہ چیز دے دیں، تو عدد گننے میں استعمال ہو رہا ہے، اردو میں بھی آتا ہے، میتھمیٹکس میں بھی عدد کا لفظ، اعداد و شمار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بہت آسان ہے۔ الذی وہ جس نے جمع کیا، مالہ مال کو، وعدد اور اعداد و شمار کرتا رہا، گن کر رکھتا رہا۔ تو پورا مطلب سمجھے، ویل لکل ہمزۃ لمازہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا یا عیب لگانے والا ہے، لمزت یا غیبت کرنے والا ہے، اور پھر ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے جمع کیا، الذی جمع کیا، مالہ مال کو، وعدد اور گن کر رکھا اس نے اسے۔ یحسب وہ سمجھتا ہے، یحسب حساب کرنے سے، گمان لگانے سے، ہم کہتے ہیں نا میرے حساب سے یہ بات ایسی ہے، سمجھنا ہے نا آپ، تو میرے حساب سے ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کی سمجھ کے مطابق ایسا ہوتا ہے۔ تو یحسب کا مطلب ہے سمجھنا، گمان کرنا، یحسب حساب لگانے سے ہے۔ یحسب وہ سمجھتا ہے، انا کہ بے شک، انا انفیکٹ سے میں نے سمجھایا تھا آپ کو، انا کہ بے شک، مال اس کا، مال سے ہے، ہو پیچھے کی طرف جا رہا ہے پھر جس کی بات ہو رہی ہے، تو یحسب وہ سمجھتا ہے، انا کہ بے شک، مالہ اس کا مال، اخلدہ یا اخلدہ ہمیشگی بشقے گا، وہ یہ یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کی زندگی کا معجب رہے گا۔ اخلدہ ہمیشہ سے ہے نا، قرآن میں خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، جنت میں تو خالد ہمیشگی یا ہمیشہ رہنے والا، تو اخلدہ ہمیشگی بخشے گا اسے، یعنی کہ اس کے لیے ہمیشہ ہوگا۔ تو یہ شخص گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی زندگی کا معجب ہوگا، اس کی زندگی میں کام آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، لیمبذن البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا، لیمبذن لام تاکید کے لیے آ گیا، ضرور بذن ضرور اس کو ڈال دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، کس میں؟ فی الحطمہ، حطمہ میں، حطمہ عربی اور اردو میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک جہنم کا نام ہے، ایسی جہنم جو گڑھا ہوگا، ایسا گڑھا جس کو اللہ تعالیٰ خود آگے کہہ رہے ہیں کہ وما ادراکا، اور کیا چیز، ادراکا، وما، واو کا مطلب اور آئے گا، ما کا مطلب کیا آئے گا، ٹھیک ہے، وما
اور کیا چیز ادراکا بتائے آپ کو. ادراک اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, آپ کو ادراک بھی ہے اس بات کا, یعنی آپ ادراک کر چکے ہیں, آپ یہ بات معلوم کر چکے ہیں, اردو میں استعمال ہوتا ہے. وما ادراکا, اور بتائیے آپ کو, ما کہ کیا ہے, الحطمہ, حطمہ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ سارے کام کرے گا اس کو ضرور بضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ, اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے حطمہ, یعنی کہ آپ کو کیا پتہ کہ وہ حطمہ کیا ہے. نار, آگ ہے. نار اردو میں استعمال ہوتا ہے نوری مخلوق, آگ سے نکلا ہے لفظ, تو نار, نار آگ ہے. اللہ کی الموقدہ, بھڑکائی ہوئی, ایسی آگ جو بھڑکائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حطمہ ایسی آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار پڑھ لیجئے. یا اللہ ہم سب کی آگ سے حفاظت فرما. التی, وہ جو, تطلع, چڑھ آتی ہے. التی, الذی میں جس طرح ہم نے الذی پڑھا تو یہ التی ہے, یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے, الذی مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو التی, وہ جو, تطلع, چڑھ آتی ہے, یعنی ایسی آگ جو چڑھ آئے گی. تطلع اطلاع سے ہے نا, کسی چیز کو پہنچا دینا, اطلاع کر دینا. ہم کہتے ہیں کہ مطلع کر دو فلاں کو, یعنی کہ اطلاع پہنچا دو اس کو. تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوا الحمدللہ. التی, وہ جو, تطلع, چڑھ آتی ہے, علی الافئدہ, دلوں پر. افئدہ دلوں کو کہتے ہیں, آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے. ایسی آگ ہوگی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حطمہ کی, بھڑکائی ہوئی ہوگی. اور التی, وہ ایسی ہوگی کہ تطلع, اطلاع سے ہے, نکل چڑھ آئے گی, پہنچ آئے گی آپ تک, علی الافئدہ, آپ کے دلوں پر. یعنی ایسی آگ جو میرے دلوں کو بھی لپیٹ دے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار. انہا, بے شک, انفیکٹ سے نکلا ہے وہی یقیناً, تحقیق سے. انہا, بے شک, وہ ہا پھر اسی کی طرف آ رہا ہے جس کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ ہا یا ہو جو بھی جب اینڈ پہ آئے گا تو پیچھے والے کی طرف مخاطب ہوگا. جس طرح انگلش میں ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہی وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو عربی میں ہی ہا کتنا ایزی ہے, عربی انگلش میں مکس آ رہا ہے, تو آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے. انہا, بے شک وہ, یعنی وہ آگ, علیہم, علیہم علا پر آتا ہے تو علیہم ان پر, مؤصدہ, بند کی ہوئی ہے, یعنی کہ وہ آگ بند کر دی جائے گی. اس آگ کو انسانوں کے اوپر بند کر دیا جائے گا جس طرح ڈھکن کسی چیز کا بند کیا جاتا ہے. مؤصدہ, بند ہونا. آپ اسے ذہن میں رکھیں, منہ جس چیز کا سلا جاتا ہے, جب کسی چیز کو بند کیا جائے تو اس کا منہ سل دیتے ہیں. جس طرح دم لگایا جاتا ہے, پلاؤ بن رہا ہو یا بریانی, تو ایسی چیزوں کو دم لگایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مؤصدہ, انہا علیہم مؤصدہ, وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی, گویا منہ سی دیا جائے گا. تو مؤصدہ کو منہ سینے سے آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ لفظ رہے گا. فی عمد ممددہ, اب فی کا مطلب میں آئے گا. عمد کہتے ہیں ستونوں کو, کیونکہ احادیث مبارک میں الصلاۃ عماد الدین, عماد عمارت سے نکلا ہے, ستونوں سے نکلا ہے, تو آپ نے اس لفظ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. عماد عمد سے ہے, ستونوں سے ہے, نماز دین کا ستون ہے عماد الدین. تو عماد عمارت اس لیے اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ بلند ہوتی ہیں, تو ستون عمارات یہ سیم آ رہا ہے. تو فی کا مطلب میں, عمد ستونوں کو, تو ایسی آگ ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی. ممددہ, لمبے لمبے. اچھا, ممددہ کی اردو کیا ہے, ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا, اس لفظ پر مد کرو, یعنی اس لفظ کو کھینچو, لمبا کرو اس لفظ کو. انا اعطینا, ہم کہتے ہیں کھینچ رہا ہوں نا, انا, تو اس پر نون پہ میں مد کر رہا ہوں, تو ہم کہتے ہیں نا کہ مد کرو. تجوید میں ہم یہ بات سمجھاتے ہیں. تو مد کرنے کا لفظ یہاں پر آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اسے بھی ہم لمبا کرتے ہیں, یہاں پر بھی لمبے لمبے کا لفظ آیا ہوا ہے. تو ممددہ, ایسے لمبے لمبے ستون ہوں گے جن پر ان کو بند کر دیا جائے گا. کر رہے ہیں فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. جیسے میں نے آپ کو اوپر ذکر کر دیا کہ ہم 2 سیریزیں انشاءاللہ لے کر چلیں گے آپ لوگوں کے کہنے پر. تو پہلی سیریز تو یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کریں, پورا قرآن انشاءاللہ مکمل کروایا جائے گا. اور دوسری سیریز, اگر آپ مخصوص صورتیں, بڑی صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سیریز موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس چینل کو جا کر جوائن کر لیں, سبسکرائب کر لیں, اس کو بھی محفوظ کر لیں اپنے پاس انشاءاللہ. تو دونوں سیریز کو ضرور دیکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.